الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے جس میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے، وہ ہے قرض کی رقم سے متعلق، کہ قرض کی رقم جو کسی کو دی ہوئی ہے اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ کس نے دینی ہے۔ یہ اکثر لوگ اس میں بہت سارے احباب پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور بعض جگہوں میں غلط فہمی ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ وہ رقم ہمارے پاس ہے نہیں تو وہ تو ہم نے کسی کو قرض پر دی ہوئی ہے، تو شاید اس رقم پر جو ہے نا ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو قرض کا معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ پہلے زمانے میں یا پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلا وجہ قرض لیتے نہیں تھے، انتہائی شدید مجبوری ہوتی تھی یا کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو تب جا کر لوگ مجبور ہو کر کسی سے جو ہے ادھار لیتے تھے، قرض لیتے تھے، اور ان کی نیت بھی یہی ہوتی تھی کہ بھائی جیسے ہی ہم اس پریشانی سے نکل جائیں گے، مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو ہم ان کا قرض فوراً واپس کر دیں گے۔ اب معاملہ جو ہے نا ذرا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ اکثر و بیشتر جو واقعات سامنے آتے ہیں اس میں یہ چیز نظر آتی ہے جو کہ سب میں تقریباً سیم ہے۔ تمام جو قرض خواہ حضرات ہیں وہ جو آ کر ہمیں بتاتے ہیں اس میں ایک چیز بظاہر سیم نظر آتی ہے کہ جو مقروض ہوتے ہیں وہ قرض کی ادائیگی میں بہت زیادہ جو ہے نا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ بہت جو ہے نا معیوب بات ہے، اور گناہ بھی ہے، سخت قسم کا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا احسان فراموشی بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، شرعی اعتبار سے جو وبال ہے، گناہ ہے، جو وعیدات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، لیکن بظاہر یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور احسان فراموشی بھی ہے کہ ایک آدمی کسی کو مشکل وقت میں اپنا جو ہے سرمایہ دے رہا ہے، پیٹ کاٹ کر دے رہا ہے، یا جس حساب سے بھی کسی کو جو ہے نا دے رہا ہے کہ مشکل وقت میں کام آ جائے، اور اب وہ آدمی بجائے اس کے احسان کو احسان سمجھنے کے یا احسان ماننے کے، الٹا جو ہے اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جو مقروض وہ ہوتا ہے وہ آگے آگے، اور قرض خواہ بیچارہ اس کے پیچھے پیچھے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی تاریخیں دیتے ہیں، کبھی فلاں 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 تاریخ، مختلف قسم کے جو ہے نا طریقوں سے اس بیچارے کی عزت نفس بھی مجروح کی جاتی ہے، اور اس نے جو نیکی کی ہوتی ہے اس نیکی کا بدلہ اس کو ایذا اور تکلیف کی صورت میں دی جاتی ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ تو اس لیے آج کل جو چیز سیم نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے، تاریخوں پہ تاریخیں، اور اسی طریقے سے ٹال مٹولیہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے اس پر تفصیل طلب موضوع ہے قرض کا۔ یہ اگر کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر کے دیتا ہے تو بڑا اجر و ثواب ہے اس پر، اور اگر تاریخ پر وہ نہ دے سکے اور قرض دار جو ہے، جو قرض خواہ ہے، وہ اگر صبر کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کو مزید اجر و ثواب اور صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے، ابھی جو مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ قرض کی جو رقم ہوتی ہے وہ مقروض کے اوپر اس جو ہے نا زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی زکوٰۃ قرض خواہ پر ہوتی ہے، چونکہ رقم اس کی ہے، مالک وہ ہے، آج نہیں کل نہیں، جو مقروض ہے وہ قرض خواہ کو اس کی رقم واپس دے دے گا۔ تو اس لیے اگر اس نے جو قرض پر رقم دی ہوئی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رقم اگر ساری کی ساری اتنی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے تو 2.5% زکوٰۃ سال گزرنے پر دینا ہوگا۔ اگر ساری رقم زکوٰۃ کے نصاب کے برابر نہیں ہے، کچھ رقم ہے، لیکن گھر میں اس کے پاس کوئی زائد رقم موجود ہے، ضرورت سے زائد، یا تجارت کا کچھ مال ہے،
یا کچھ سونا ہے، چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ان سب کو اس قرض پر دی ہوئی رقم کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے. اگر جو ہے نا نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر 2.5% اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. ہاں اتنی سہولت ہے شریعت کی طرف سے کہ اگر وہ رقم ابھی ملی نہیں ہے تو ابھی زکوٰۃ نہ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جب وہ رقم ملے تب اس کی زکوٰۃ دے دے، ملا کر جتنے سال اس کے پاس رہی ہے اتنے سالوں کی یہ زکوٰۃ دے دے. ہاں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں جب رقم ملے گی پھر اس کے بعد میں اکٹھی زکوٰۃ دوں، یہ ذرا میرے لیے مشکل ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں دیتا رہوں ہر سال، چاہے وہ قرض کی رقم میرے ہاتھ میں بھی نہ بھی آئی ہو تب بھی میں چونکہ اپنی زکوٰۃ سالانہ دیتا ہوں تو اس رقم کو بھی ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ دے دیا کروں گا. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک فرض سے سبکدوش ہونے والی بات ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے والی بات ہے. یہ تو اچھا عمل ہے کہ کوئی آدمی ہر سال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، قرض کی رقم نہ بھی ملی، جب ملے گی تو اس کے لیے سہولت ہو جائے گی کہ اکٹھی نہ دینی پڑے گی. یہ شریعت کی طرف سے سہولت ہے کہ اگر قرض کی رقم مقروض کے پاس ہوتے ہوئے یہ ہر سال کی زکوٰۃ دیتا ہے، پیشگی ملنے سے پہلے تو بھی جائز ہے، اور اگر ملنے کے بعد اکٹھی زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی جائز ہے.